بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفتگو کا عنوان ہے زکوٰۃ کے مسائل۔ یاد رہے کہ تعمیر مساجد اور مصارف مساجد کے لیے زکوٰۃ کا استعمال جائز نہیں، کیونکہ زکوٰۃ کا رکن ہے تملیک، یعنی فقیر کو مالک بنانا۔ تو اس صورت میں اس رکن کی ادائیگی نہیں ہو رہی، لہذا تعمیر مساجد اور مصارف مساجد کے لیے زکوٰۃ کا استعمال جائز نہیں۔ بعض مساجد کی کمیٹیاں ایلے کا سہارا لیتی ہیں۔ یاد رہے کہ یہ ایلے کا غلط استعمال ہے، کیونکہ اس میں منشاء شریعت کو باطل کرنا مقصود ہے۔ جتنے بھی صدقات واجبہ ہیں، مثلاً زکوٰۃ، فطرانہ، فدیہ، کفارہ وغیرہ، ان کا استعمال تعمیر مساجد اور مصارف مساجد کے لیے جائز نہیں ہے۔ حاضرین محترم، زکوٰۃ کے مال کے حوالے سے انتہائی غور و خوض کی ضرورت ہے۔ اس مال کو اپنے مال میں خلط ملط نہ ہونے دیا جائے، اس کا بہت زیادہ نقصان ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، ما خالطت الصدقۃ او مال الزکوٰۃ مالا الا افسدتہ، کہ جس مال کے ساتھ صدقے کا مال یا زکوٰۃ کا مال خلط ملط ہو جائے، وہ اس مال کو ہلاک کر دیتا ہے۔ ہلاک کرنے کا ایک معنی تو واضح ہے، یعنی تباہ کر دینا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جس مال کے ساتھ زکوٰۃ کا مال خلط ملط ہوگا، وہ اس مال کو بے برکت بنا دے گا۔ احباب ذی وقار، یاد رہے کہ زکوٰۃ اپنے اصول کو بھی نہیں دی جا سکتی اور اپنے فروع کو بھی نہیں دی جا سکتی۔ اصول سے مراد یعنی جو اوپر کے رشتے ہیں، مثلاً باپ، دادا، ماں، دادی، نانا، نانی، ان رشتوں کو زکوٰۃ ادا نہیں کی جا سکتی۔ اور فروع سے مراد جو نیچے کے رشتے ہیں، مثلاً بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی، ان کو بھی زکوٰۃ ادا نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یعنی میاں بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا اور بیوی میاں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ حاضرین محترم، ایسے مکانات یا دکانیں یا پلاٹ یا فلیٹ جو تجارتی اور کاروباری مقاصد کے لیے ہوں، یعنی نفع کمانے کی غرض سے خریدے گئے ہوں، ان کی مالیت پر بھی زکوٰۃ ہے۔ لیکن یہ واضح رہے
کہ ان کی قیمت خرید کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، بلکہ ادائیگی زکوٰۃ کے وقت جو موجودہ قیمت فروخت ہے یعنی مارکیٹ ویلیو، اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی شخص کا ذاتی مکان نہیں اور اس نے رقم جمع کی ہے تاکہ مکان خریدوں، تو اب اس رقم پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، کیونکہ یہ مسئلہ ہے وَشَرَطَ فَرَاغُهُ عَنِ الْحَاجَةِ الْأَصْلِيَّةِ لِأَنَّ الْمَالَ الْمَشْغُولَ بِهَا كَالْمَعْدُومِ، شرط ہے کہ وہ مال حاجت اصلیہ سے فارغ ہو، کیونکہ جو مال حاجت اصلیہ میں مشغول ہوتا ہے وہ معدوم کی طرح ہے، یعنی نہ ہونے کی طرح ہے، لہذا اس شخص کا یہ مال حاجت اصلیہ میں مشغول ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ حاضرین محترم، ایسے قیدی جو جیلوں کے اندر ہیں، جن کی عدالت سے ضمانت منظور ہو چکی ہے لیکن مال نہ ہونے کی وجہ سے وہ زر ضمانت ادا نہیں کر سکتے، اور ان کے گھر والے بھی اس حال میں نہیں کہ وہ ان کی زر ضمانت ادا کر سکیں، یا ایسے قیدی جنہیں جرمانہ ہو چکا ہے لیکن مال نہ ہونے کی وجہ سے وہ جرمانہ ادا کر کے رہائی نہیں پا سکتے، تو ایسے قیدیوں کو یا ان کے گھر والوں میں سے بالغ مستحق افراد کو زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے تاکہ وہ اس رقم کو ادا کر کے ضمانت حاصل کر سکیں یا جرمانہ ادا کر کے رہائی حاصل کر سکیں۔ لیکن اس میں یہ سمجھنا انتہائی اہم ہے کہ وہ قیدی ایسا قیدی ہو کہ جو عادی جرائم پیشہ نہ ہو، اور پھر وہ رہائی حاصل کر کے اللہ سے پکا عہد کرے کہ آئندہ ان جرائم میں مبتلا نہیں ہوگا، ایسے قیدی کو آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ قیدی جو عادی مجرم ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس کو اگر زکوٰۃ دیں گے یہ رہائی پا کر پھر جرم کرے گا، پھر جیل میں چلا جائے گا، یا جرمانہ ادا کر کے بری ہو کر باہر آ کے پھر جرم میں مبتلا ہوگا، یعنی بار بار وہ ایسے کرتا ہے، تو ایسے قیدی کو از روئے قرآن اگر آپ زکوٰۃ ادا کریں گے تو یہ تعاون علی الاسم یعنی گناہ پر تعاون کرنے کے معنی میں ہوں گے۔ لہذا اس میں یہ فرق کرنا ضروری ہے کہ عادی جرائم پیشہ افراد کو نہ دیں، اور جو اس مصیبت میں مبتلا ہیں کہ وہ رقم نہ ہونے کی وجہ سے رہائی حاصل نہیں کر رہے اور وہ عادی مجرم بھی نہیں، ایسے افراد کو زکوٰۃ کی ادائیگی کی جا سکتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔